لیکن میں آپ کو بتاؤں تبدیلی آ رہی سر، آ گئی تبدیلی۔ ہم کتنے عرصے سے رونا رو رہے تھے کہ فضائل اعمال کے اندر یہ کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، میرے کلپ چڑھ چڑھ کے، آج دیکھیں طارق جمیل صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے۔ وہ سارے واقعات جو ہم کہتے تھے کتاب و سنت کے منافی ہیں، انہوں نے ایک ایک واقعے کو انہوں نے علماء کے جوڑ سے وہ خطاب کر رہے ہیں، جو اینول جوڑ ہوتا ہے آل اوور دا ورلڈ ڈرائیو انڈ میں جو علماء کا، اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فضائل اعمال کا نام نہیں لیا۔ ہو سکتا ہے وہاں کوئی مجاہد ملت کھڑا ہی نہ ہو جاتا، نام لیے بغیر وہ سارے واقعات جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بھی اور خود طارق جمیل صاحب بھی پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے، وہ سارے واقعات انہوں نے سنائے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہے وہ آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اتنے سال تک پڑھتے تھے، یہ ایک ایک انہوں نے واقعہ گنوایا ہے۔ پھر اینڈ پہ ان کا یار یہ دین ہم کافروں کو پیش کر سکتے ہیں؟ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی، ساری ساری رات جاگنا۔ فلاں بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے۔ ایک فلاں بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں، اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے۔ یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فلاں بزرگ تھے انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ تھے وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا۔ یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے، یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی اب پرانی بات ہو گئی ہے، اب آپ وہ دین کافروں کو کیا مسلمانوں کو بھی نہیں ہماری ویڈیوز کے بعد پیش کر سکتے۔ لوگ مسلمان نیچے کمنٹس کر دیتے ہیں، بریلوی تو بندی اہل حدیث شیعہ نہیں کرتے ہیں، مسلمان کمنٹس کر دیتے ہیں نیچے۔ وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن وہ والے مسلمان جن کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ فرقہ وارانہ تعصب ہے، وہ آپ کافروں نہیں سر، نہ فضائل اعمال کافروں کو نہیں، آپ مسلمانوں کو بھی نہیں آپ پیش کر سکتے، وہ بھی انجینئرنگ کر دیں گے آپ کی پکڑ کے کہ یہ سر آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو دین اس قابل نہیں کہ آپ پیش کریں۔ تو سر تبدیلی آ رہی ہے، آپ کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی چینج آئے گی۔ اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے، وہ ظہر سے عصر تک نفل پڑھتے رہے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا، پھر عصر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے، وہ انتظار میں بیٹھا رہا، پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا، پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا۔ تو تہجد کے آخر میں ان کی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی، تو یوں جھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا۔ اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے، پھر اشراق پڑھے، اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا، کہ لگتا ہے نام تا ویلی کوئی نہیں۔ تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ راہبانیت کی شکل ہے، یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔ یہ دین اس قابل ہے، انہوں نے کہا یہ دین میں غلو ہے، دین وہ ہے جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو دیا تھا، اور اس کے اگینسٹ انہوں نے وہی حدیث بیان کی جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ 3 اصحاب نبی علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی بیویوں سے آپ کی غیر موجودگی میں پردے میں پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی عبادت کا کیا حال ہے، تو جب انہوں نے بتایا تو ان کو لگا نبی علیہ السلام تو بہت کم ہی عبادت کرتے ہیں، تو ایک نے کہا میں روزانہ پوری رات جاگ کے نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا۔
شادی کروں گا تو پھر مصیبت میں پڑ جاؤں گا، میں اللہ ہی کروں گا، یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے۔ یہ حدیث ساری سنائی طارق میر صاحب نے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے اسلام میں۔ یہ ایک قسم کا غلو آیا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب ہر شے بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلو، اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں، کہ غلو سے نہیں۔ حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی، بڑے بزرگ ہیں۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا، آپ نے تینوں کو بلا لیا، کہا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم، الفاظ آپ لوگ کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ تم دین میں غلو سے بچو، پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا دین میں غلو۔ دنیا میں غلو یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا، دنیا ہو یا دین ہو، دونوں میں اعتدال بچو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو سر یہ جو مکروہ ہے نا، یہ سارے کا سارا مکروہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے۔ فضائل اعمال اور فضائل صدقات کو ان واقعات سے پاک کریں، اور جب تک یہ پاک نہیں ہوتی ہے تو تبلیغی جماعت کے مخلص لوگوں سے کو پاک کر دیں کہ ان کے ہاتھ میں یہ کتاب نہ آئے بلکہ یہ پاک کتاب ان کو تھمائے۔ اس کو ترجمے سے پڑھا جائے۔ بڑے تبلیغ ہی کے بعض بزرگوں کی ایک رائے ہے، دوسرے علماء کی بھی، اس کو رائے کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی بزرگ کے بارے میں پھینک دو وہ ایسے تھے، انہوں نے یوں کیا، انہوں نے یوں الٹے ہو گئے، انہوں نے وہ کھایا، تو یہ پھر زیادہ ہو جائے گی۔ اسی ویڈیو کے نیچے ایک تبلیغی بھائی نے کمنٹس کیا ہوا تھا کہ آپ سمجھے نہیں طارق جمیل صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ ہاں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بزرگ ٹھیک تھے لیکن یہ جو کام ہوئے ہیں وہ دین نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، یعنی بزرگ ٹھیک تھے، بزرگوں کے کرتوت ٹھیک نہیں تھے۔ بس یہی ہے۔ ہاں تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ بھی ٹھیک ہے، اس کے کرتوت ٹھیک نہیں۔ وہ ٹھیک اس لیے کہ اس کو اللہ نے بنایا نا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ فرعون بھی ٹھیک تھا لیکن اس کے کرتوت غلط تھے۔ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہی تھے، کرتوت برے تھے ان کے، جب انہوں نے کرتوت اچھے کر لیے تو وہ اچھے بن گئے۔ تو وہ یہ نہیں یہ کہنا چاہتے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اب نزول، اب آپ نیچے یہ بھی جواب دے دیجیے گا کہ ہمیں بھی یہی سمجھ آیا ہے کہ بزرگ آپ کے ٹھیک تھے، ان کے کرتوت ٹھیک نہیں تھے، اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کا آپ احترام کریں کہ لیکن خدا کے لیے جو وہ کام کرتے رہے وہ کام آپ نے نہیں کرنے، ان کے کرتوت ٹھیک نہیں تھے۔ تو انشاءاللہ بزرگوں کا احترام کرنا لوگ خود ہی چھوڑ دیں گے۔ تو سر تبدیلی آ رہی ہے، آپ کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی چینج آئے گی۔ تبدیلی نہ نہیں رہی۔